بات میرے ذہن میں آئی. ہمارے ایک دوست نے مجھ سے یہ سوال پوچھا. ظاہر ہم جو عرف میں معروف ہے, ہم صدیق اکبر, فاروق اعظم جانتے ہیں کسے کہتے ہیں, یعنی تو خلفائے راشدین شیخین کے القابات معروف ہیں. مگر اس دوست نے علامہ صاحب مجھے کہا کہ کچھ ایسی احادیث اس کے پاس ہیں جس میں یہ القابات استعمال ہوئے ہیں اور شیخین کے لیے نہیں ہوئے, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے ہوئے. میں نے اس سے ظاہر مجھے اس کا مطالعہ 2-4 جگہوں پہ تردد میں ڈال رہا تھا. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی وضاحت دے دیں. ایک نیا کٹا کھول رہے ہیں اصل میں نا مطلب یہ میں اس کو مختصر سا جواب دے دیتا ہوں آپ ہے کچھ ایسا میں زیادہ نہیں, اس کو سادہ سی بات ہوگی, اتنی زیادہ نہیں میں کروں گا اور بڑی لائٹ لوں گا, آپ پسند کریں گے. مگر مستند, ہاں مستند کی بلا, یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ آپ نے جس کو سامنے بٹھایا ہوا ہے وہ قصے کہانیاں کبھی سنی ہے آپ نے ہم سے؟ ہم تو بات ہی قرآن حدیث صفحہ نمبر حدیث نمبر, ہم تھوڑے قصے کہانیاں سناتے ہیں. یعنی رغبت نہ ہو, دلچسپی نہ رغبت بھی نہیں, میں اتھینٹک بات کروں گا. دیکھیں یہ جو صدیق کہتے ہیں سچے کو, ٹھیک ہو گیا, تو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ جو لفظ آیا جمع کے صیغہ میں آیا, تسنیہ کے صیغے میں بھی آیا, جمع کے صیغہ میں بھی آیا. یعنی کہ جو سچا ہے نا صدیق, وہ اسپیسیفک کوئی خاص بندے کے لیے یہ لقب استعمال نہیں ہو سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ الحدید میں فرمایا کہ کیا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر ایمان لائے, وہ سارے صدیق ہیں, وہ سارے سچے ہیں. اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کے وفادار رہے, وہ صدیق ہے, سارے صدیق ہیں. اور بلکہ انبیاء کرام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اگر آپ سورہ مریم ہے اس کا شروع پڑھیں تو آیت نمبر 41 پہ چل جائیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے حبیب مکرم اپنی اس کتاب میں قرآن میں ابراہیم کا ذکر کریں, بے شک وہ صدیق نبی تھے. تھوڑا سا آگے جائے 57 پہ چلے جائیں, پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اپنی اس کتاب میں ادریس کا ذکر کریں, بے شک وہ صدیق نبی تھے. اور سورہ یوسف علیہ السلام کو مخاطب کریں ایھا الصدیق, اے صدیق. آپ کہہ رہے ہیں کوئی اسپیسیفک پرسنالٹی کے لیے نہیں تھا. یہ جو صدیق ہے نا, صدیق وہ قرآن نے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا. صدیق آپ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, رسولوں کو مانتے ہیں. صدیق سچے کو کہتے ہیں. بات ویسے بھائی نے کی صدیق اکبر. صدیق اکبر یہ مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی سب سے بڑا سچا. اکبر جو ساتھ آ گیا یعنی کہ سمجھنے کہ صداقت کی ایکسٹریم ہو گئی. یعنی آپ صدیق تک راضی ہیں, صدیق اکبر تک راضی نہیں ہیں؟ نہیں, اس پہ بھی میں راضی ہوں, صدیق اکبر تک بھی. بس 1 منٹ مجھے چاہیے, بس ختم. اس کا مطلب ہوا کہ جو صدیق اکبر ہے, صدیقین میں سے صدیق اکبر, وہ مبالغے کا صیغہ, یعنی یہ صداقت کی لاسٹ باؤنڈری ہے, اس سے اوپر کوئی نہیں. جیسا اللہ کی بڑائی کی بات کرتے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اب اللہ سے بڑا کوئی نہیں. اسی طرح جب کہتے ہیں صدیق اکبر, اس کا مطلب کہ سب سے بڑا سچا. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ٹھیک ہو گیا. اب پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو, صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے میں مختصر کرنے لگا, ورنہ اس کے اوپر میں پورا 1.5 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. صرف قرآن اور حدیثیں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو, بلکہ اس کے اوپر میری کتاب ہے القول الاکبر علی فاروق الاعظم و صدیق الاکبر. یہ دونوں ٹائٹل آقا علیہ السلام نے جس کے لیے استعمال کی ہیں اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ صدیق اکبر کا ٹائٹل. اجماع امت آپ کے اجماع امت کو چھوڑیں, جو میں جو چیلنج کرنے لگا ہوں آپ میرے علم میں اضافہ کر دیجئے گا. آج کل پرسوں ترسوں اتنے لوگ میرے مخالفت کرتے ہیں, اگر بات ہوتی تو میرے منہ پہ مار دیتے. ابھی تک میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پوری کائنات میں کوئی شخص مجھے بتائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی شخص کو صدیق اکبر نہیں کہا. صدیق کہا ہے, میں بار بار سمجھا رہا ہوں. صحیح, صدیق سارے ہی حضور کے صحابہ جو مرتے دم تک وفادار رہے. صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ فقط مولا علی علیہ السلام کے لیے, میل کے لیے جو سب سے بڑا سچا ہے وہ صدیق اکبر ہوتا ہے, اور فیمیل کے لیے جو سب سے بڑی سچی ہے وہ صدیقۃ الکبریٰ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو صدیقۃ الکبریٰ پاک بی فاطمہ تو زہرا ہے, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں, اور صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے وہ فقط مولا علی علیہ السلام کے لیے سب سے بڑے سچے وہ ہیں. تو لہذا جو ٹائٹل اللہ اور اللہ کا رسول دیتا ہے جس کو, میرا خیال ہے اسی ٹائٹل کو اس کے ساتھ منسوب کرنا چاہیے. صحیح, یہ صحیح اسناد سے ثابت ہے. بالکل بالکل, میں پڑھ دوں, میں تو وقت بچا رہا ہوں, میں 25-30 حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. میں حیران ہوں, اگر اسناد سے ثابت تو پھر اس پہ اجماع امت کیوں نہیں؟ نہیں, اس کا کوئی نکار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں مولا علی بھی صدیق اکبر ہیں, کہتے ہیں. ہاں کہیں گے. اس میں کیا حرج ہے؟ آپ سوال کیجئے گا. سنیے حضرت, مولا علی بھی صدیق اکبر تھے, ہاں جی, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر تھے. دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیق اکبر تھے. اس میں حرج بھی کیا ہے؟ کیا آپ کو اس پہ اعتراض ہے یا آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ ایک چیز پہ اعتراض ہے, جس کیا ایک کی بجائے 4 صدیق اکبر ملک نہیں صاحب ہو نے بات سکتے؟ کی ہے, کتنی خوبصورت کی ہے. ہمیں جو آپ نے کہا, ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ جب آپ حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں
کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں جی فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کوئی بات نہیں. اگر کوئی بندہ کلام میں منقبت میں یہ پڑھ دے صدیق اکبر علی بن ابی طالب, فاروق اعظم علی بن ابی طالب, تو آپ اس کو ادھر ہی پکڑ لیں. نہیں یہ دیکھیے یہ سب ایسے ہوتا ہے. میں ابھی آپ کو یوٹیوب پہ نکال کے دے سکتا ہوں کہ پنڈی میں ایک بندے صدیق اکبر بھی ان کا نام نہیں تھا, اسٹیج پہ بیٹھا ہوا اس نے ادھر ہی پکڑ لیا. ان کا نام تو دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق کا نام تو ابوبکر بھی ان کا نام نہیں ہے, صدیق بھی ان کا نام نہیں ہے, تو ان کے القابات ہیں نا, نام تو عبداللہ ہے ان کا, عبداللہ بن عثمان, ٹھیک ہے نا. اصل بات آپ کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شیر خدا کہے گا تو آپ بھی پکڑ لیں گے. بات سمجھیے, کچھ چیزیں معروف ہو جاتی ہیں, کچھ چیزوں میں عوام پہچان رکھ لیتے ہیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں, آپ زیادتی نہ کریں, آپ زیادتی نہ کریں. کچھ میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ کچھ ٹائٹل ایسے ہیں جو تاجدار کائنات نے ٹائٹل عطا کیے ہیں, آقا علیہ السلام نے اہلیت دے کے ٹائٹل دیے ہوئے ہیں. شیر خدا, اس کا مطلب آقا علیہ السلام جس کو شیر خدا کہیں گے, اسداللہ کہیں گے, یار اس میں وہ خوبی ہوگی, وہ شیر کی طرف دھاڑے گا تو پھر حضور فرمائیں گے نا. بزدل کا تو نہیں نا کہہ دیں گے یہ اسداللہ ہے. صحیح. تو جب جو ٹائٹل اسی کے ساتھ بالکل سوٹ کرتا ہے, ایک جملے پر تو میں آپ کے اعتراض کر رہا ہوں, بزدل تو کوئی تھا نہیں, یہ کہہ سکتے ہیں بہادروں میں زیادہ بہادر چونکہ یہ تھے تو شیر خدا انہیں کہا گیا. کسی کو بزدل کہے نہیں, میں نے کسی کو نام لیا نہیں, آپ نے کہا نا بزدلوں میں, آپ نے کہا نا بزدل تو کوئی تھا ہی نہیں. السلام کسی کو ٹائٹل سے نوازیں گے تو اسی کو نوازیں گے جو اس کا اہل ہے. صحیح. شیر خدا تو اسی کو کہنا جو اللہ کا شیر, جو بندہ بہادر ہو تو اسی کو کہتے ہیں نا یار. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بزدل کو تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ یہ شیر خدا ہے. شیر خدا کی بات آئی تو اس کو کہا جائے گا جو ہے رائٹ, جو رائٹ. صدیق اکبر پر آپ کہہ رہے ہیں چاروں کو بھی کہا جا سکتا ہے, اس پہ آپ راضی کیوں ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی صدیق اکبر ہیں, وہ بھی صدیق اکبر ہے, وہ بھی صدیق اکبر ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہے, لیکن جب کوئی مولا علی کو صدیق اکبر کہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے تو مولوی کہے نہیں کہنا. اچھا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں یار اللہ کے آپ بھی تو وہی مولوی بن رہے ہیں نا. صدیق اکبر, سنیے میں بتاتا ہوں, صدیق اکبر پر آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ متفق ہو رہے ہیں. شیر خدا پر آپ کہتے ہیں نہیں, شیر خدا کو کہا جائے تو پھر اس پہ بھی متفق ہو نا. شیر خدا جو ہوگا تو کہے نا اسے, صدیق اکبر بھی جو ہوگا اسی کہا جا رہا ہے نا. نہیں اچھا, ایسے کہ دلیل پر مولوی اپنی نہ دے, قرآن و سنت سے دے, میں مانوں گا. اجماع امت اس پہ ہے, مجھے کوئی مائی کا لال دلیل دے دے, گل مک گئی. اس پہ دلیل آ گئی, آپ اپنی دلیل سے آپ اپنی دلیل واپس لے لیں گے, رائٹ. بالکل. اب یہ سننے والوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی دلیل دیں, اور دلیل دینے کے بعد پھر آپ کو آپ کی دلیل واپس نہیں لوں گا, میں جا کے اس کی مفت نوکری کروں گا. کیا بات ہے, مفت امپلائمنٹ کی آفر آ گئی ہے جی. جو صدیق اکبر کا ٹائٹل علی کے علاوہ, آپ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بات کر رہے ہیں نا, کسی 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ جتنے بھی تھے کم و بیش کمپینین آف دی ہولی پروفٹ, کسی کے ساتھ ثابت کر دیں صدیق اکبر کا ٹائٹل جو حضور نے دیا نا, جس کو وہ صرف علی ہے. یہ تو آپ نے ایک اوپن چیلنج. ہاں, اگر آپ اپنی محبت میں ذوق میں کسی کو کہتے ہیں تو ہم کب روک رہے ہیں, یہ لڑائی کر رہے ہیں, یہ سننے والے علماء کرام ہم یہ کہہ رہے ہیں. لیکن جو جس کا ٹائٹل ہے اگر اس کو کوئی بندہ کہے تو آپ اس کے ساتھ کہیں گے یہ نہ کہے. جس کو اللہ کے رسول نے کہا صدیق اکبر, آپ کہیں یہ نہیں کہہ سکتے. تو جس کو مولوی صاحب نے کہا تو آپ کہیں یہ ٹھیک ہے. مولوی صاحب کے کہنے پہ ہم نہیں روکتے آپ کو, تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے ہوئے کو ہمیں کیوں روکتے ہیں؟ آپ ایسا کریں نا, ملک صاحب نے جو بات کی, آپ سنیوں کے پاس جائیں. کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر ماننے میں, صدیق ماننے میں اور اکبر ماننے میں میرا خیال انکار ہی نہیں ہو سکتا. یہ مان کا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ سنیوں کے پروگرام میں جائیے گا, ہوں گے ضرور, اور کہیے سیدنا صدیق اکبر. آپ میری بات سنیں ملک صاحب, آپ کسی سنیوں کی محفل میں جائیے گا, معروف ہو جاتا ہے نا حضرت. ہاں, تو یہ آپ کہیے نہیں معروف نہیں, آپ کہیے گا سیدنا صدیق اکبر علی ابن ابی طالب, یہ کہیے گا. اگر آپ کو نہ کو کہے گا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو, آپ شیعہ تو نہیں, صدیق اکبر تو سرٹیفکیٹ بھی فوراً مل جاتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ وہ کہ شیعہ بندہ ہے وہ, کیونکہ